الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يؤتيك ربك فترضى صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا تعداد احسان کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کے غلاموں میں شامل فرمایا، اس محبوب کی امت میں شامل کیا جو ساری کائنات کے لیے اللہ کی رحمت کا پیکر بن کر آیا۔ جو باعث تخلیق کائنات ہے، یہ جہان جو پیدا ہوا اس کا سبب اور اس کی وجہ وجود محمد مصطفیٰ ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ جو اللہ کے اولو العزم رسولوں میں سے رسول تھے، صاحب انجیل پیغمبر، ان کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، تم میرے نبی پر ایمان لاؤ، میرے محمد مصطفیٰ پر ایمان لاؤ، اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ وہ میرے محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے۔ عیسیٰ روح اللہ عرض کرنے لگے کہ خداوندہ، تو نے مجھے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اپنی کتاب مجھے عنایت فرمائی، مسیحائی عطا فرمائی۔ مسیح کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ روح اللہ ہاتھ لگاتے تو اندھے تندرست ہو جاتے، کوڑ والے صحت مند ہو جاتے،
ہاتھ لگاتے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتے. یہ مسیحائی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. عرض کی میرے مولا اب تو مجھے حکم فرما رہا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ پر ایمان لاؤں، اپنی قوم کو بھی حکم دوں. میرے مولا وہ محمد مصطفیٰ ہے کون؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، محمد وہ محمد ہے، اگر اس کو پیدا نہ کرتا نہ زمین کو بچھاتا نہ آسمان کو چھپر بناتا، نہ دریا بہاتا نہ درخت اگاتا، نہ یہ زمین کی رنگینیاں پیدا کرتا. جو کچھ پیدا کیا اس محمد مصطفیٰ کے صدقے پیدا کیا. اے عیسیٰ روح اللہ، اگر اس محبوب کو پیدا نہ کرتا نہ تجھے پیدا کرتا نہ اس کائنات کو پیدا کرتا. سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی کی، کیا عظمت ہے میرے آقا کی کہ وہ اس ساری کائنات کے پیدا ہونے کی اصل وجہ وجود محمد مصطفیٰ ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل قال لموسیٰ، رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا. کس کو؟ وہ روایت سنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اب یہ روایت سنو موسیٰ کلیم اللہ. رب کائنات نے فرمایا یا موسیٰ ان من لقینی وہو جاہد بمحمد ادخلتہ النار. اے موسیٰ، جو بندہ میرے سامنے پیش ہوا اور میرے محمد کا منکر ہو کر، میرے نبی کو نہ ماننے والا ہو کر میرے سامنے آیا تو میرا وعدہ ہے میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا. جو میرے نبی کی عزت نہیں مانتا، عظمت نہیں مانتا، شان نہیں مانتا، رفعت نہیں مانتا، میرے نبی کا مقام نہیں مانتا، اس کی نبوت نہیں مانتا، میں نے یہ اعلان کر رکھا ہے جو میرے نبی کا منکر ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. فقال من محمد یا رب. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، وہ محمد کون ہے؟ وہ محمد کون ہے کہ آپ نے جنت میں جانے کا شرط لگا دیا ہے کہ جو نبی محمد مصطفیٰ کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اسے نہیں مانتا وہ جہنم میں جائے گا. اتنی بڑی بات ہے. میرے مولا مجھے بتا کہ وہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
قال یا موسیٰ وعزتی وجلالی ما خلقت خلقا اکرم علی منہ. اے موسیٰ مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری جلال کی قسم ہے، اے موسیٰ میں نے جو کچھ کائنات میں پیدا کیا کوئی بھی چیز محمد سے زیادہ مجھے پیاری اور میری نگاہوں میں عزت والی نہیں ہے. جو کچھ کائنات میں نے پیدا کیا ہے نا، سب سے زیادہ اگر مجھے پیاری ذات ہے تو محمد مصطفیٰ، اور سب سے زیادہ میرے پاس اگر عزت والی ذات ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ. کتبت اسمہ مع اسمی، میں نے اس نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا دیا ہے، اپنے نام کے ساتھ اس محبوب کا نام لکھوایا ہے. سبحان اللہ. فی العرش قبل ان خلق السماوات والارض والشمس والقمر بألف عام. کائنات کے تخلیق سے 2000 سال پہلے میں نے اس محبوب کا نام اپنے عرش معلی پر اپنے نام کے ساتھ یوں لکھوا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کے نام کو رب ذوالجلال نے اپنے نام کے ساتھ لکھایا، وہ بھی اپنے عرش کے اوپر ساری کائنات کی تخلیق سے 2000 سال پہلے. کیا عظمت ہے میرے نبی کی، کیا شان ہے میرے محبوب کی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ میں نے اپنے ابا جان حضرت محمد باقر سے سنی. انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث اپنے ابا جان امام زین العابدین سے سنی. انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث اپنے ابا جان سیدنا امام حسین سے سنی. انہوں نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث میرے ابا جان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنی. حضرت سیدنا علی شیر جلی فرمانے لگے کہ ان آدم لما اکل من الشجرت، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں ٹھہرایا تھا تو منع کی کہ ساری جنت کی نعمتیں کھاؤ پیو، تجھے اجازت ہے، لیکن اس درخت کو اس کے قریب بھی مت جانا. تو حضرت آدم نے اس کا دانہ چکھ لیا، اس کا دانہ شجر ممنوعہ کا، منع کیے ہوئے درخت کا دانہ چکھ لیا تو عظم قربہ، حضرت آدم علیہ السلام کی تکلیف شدید ہو گئی. یعنی جو عزت کا تاج پہنا ہوا تھا وہ بھی چھین لیا گیا، حضرت آدم کے کپڑے تک اتار دیے گئے. حضرت آدم کو جو عزت اور مقام ملا تھا کہ ملائکہ بھی سجدہ کر رہے تھے حضرت آدم کو، وہ ساری نعمتیں حضرت آدم علیہ السلام سے چھین لی گئیں. تو اس وقت
واشتد ندمہ، حضرت آدم بہت ہی نادم ہوئے، بہت ہی پشیمان ہوئے کہ میرے رب نے تو مجھے منع کیا تھا کہ اس دانا نہیں کھانا، اس درخت کے قریب مت جانا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو بہت نادم ہوئے، پشیمان ہوئے۔ پھر اب سوچ رہے تھے کہ مجھے معافی ملے گی تو کیسے ملے گی، رب کو مناؤں تو کیسے مناؤں، اپنے محبوب کو مناؤں تو کیسے مناؤں، اللہ کو راضی کروں تو کیسے کروں۔ اس وقت جب زارو قطار روئے تو رب ذوالجلال نے جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے آدم کو راستہ بتا دو کہ میں راضی ہوں گا تو کس طرح راضی ہوں۔ جاؤ جبریل میرے آدم کو، میرے خلیفے کو مجھے منانے کا راستہ بتا دو کہ میں کس طرح راضی ہوں گا۔ اے آدم تجھ سے لغزش ہو گئی، اب تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کی راہ یہ ہے۔ حضرت جبریل امین آئے اور حضرت آدم سے عرض کی کہ اے آدم اب میں تجھے دعا سکھاتا ہوں، وہ دعا مانگ، تیری اللہ کے بارگاہ میں جو مقام تجھ سے چھین لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ تجھے معافی بھی دے گا، وہ مقام دوبارہ عطا کر دے گا۔ وہ کیا دعا تھی سنو میرے بھائیوں، وہ دعا سیکھ لو، وہ دعا یاد کر لو جو جبریل امین نے ہمارے ابا جان حضرت آدم کو سکھائی تھی، جو دعا ہمارے ابا جان کے لیے اللہ کے بارگاہ میں رضا کا سبب ہوئی، وہ دعا سیکھ لو بھائیو، یہ دعا زندگی بھر آپ کو بھی کام آئے گی۔ اگر رب کو منانا ہے تو یہ دعا سیکھ لو جو اللہ کے حکم سے جبریل لائے اور ہمارے بابا جان نے وہ دعا مانگی۔ وہ کیا دعا تھی؟ اللہم انی اسألک بجاہ محمد عندک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی۔ اے میرے مولا میں تجھ سے مانگتا ہوں اس مقام، اس درجے کا وسیلہ لے کر جو درجہ اور مقام تو نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے، محمد مصطفیٰ کو جو تو نے مقام دیا ہے اس مقام کے صدقے مولا اس نبی کے درجہ رفعت اور مقام کے صدقے میری خطا کو معاف کر دے۔ میرے مولا میری یہ التجا قبول کر دے، میرے مولا تو مجھ پر راضی ہو جا، میرے مالک تو مجھ پر راضی ہو جا۔ ففعل آدم، تو آدم نے یہی کام کیا، یہی دعا مانگی۔ فقال اللہ یا آدم، جب آدم نے اس الفاظ کے ساتھ دعا مانگی تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے آدم یہ جو دعا آج تو نے مانگی ہے اگر تو پہلے دن مانگتا تو تجھے 300 سال رونا نہ پڑتا، میں اس دن ہی تجھے معاف کر دیتا، تجھے اتنی ندامت اٹھانی نہ پڑتی، اتنے آنسو بہانے نہ پڑتے، تجھے اتنی گریہ و زاری کرنی نہ پڑتی، کیونکہ میرا نبی تو مجھے پیارا ہے، اس کو جو مقام دیا ہے اگر کوئی اس کا وسیلہ پکڑے، اس کے توسل سے دعا مانگے، وہ دعا میں کبھی رد نہیں کرتا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، بھائیو، خطائیں تو ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، کیا ہم سے گناہ نہیں ہوتے؟ بولو، کون ہے جو پاکیزہ ہو؟ ہم تو سراپا خطا کے پتلے ہیں۔ دوستو، جب خطا ہو جاتی ہے تو وہ راستہ اختیار کرو جو ہمارے بابا آدم نے اختیار کیا۔ ضد نہ کرو، گناہ بھی کرو اور اڑ جاؤ گناہوں پر، یہ ضد اللہ کو پسند نہیں، یہ ہٹ درمی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالی گنہگاروں پر اتنا ناراض نہیں ہوتے جتنا تکبر کرنے والوں پر ناراض ہو جاتا۔ جو گناہ بھی کرتے ہیں پھر اڑ جاتے ہیں، معافی نہیں مانگتے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں نے اپنا نام غفار رکھایا ہے کن کے لیے؟ جو میرے در پہ آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جو مجھ سے معافی مانگتے ہیں، ان کے لیے میں نے اپنا نام غفار رکھا دیا ہے۔ تو اگر میری غفاریت دیکھنی ہے، میری رحمانیت اور رحیمیت دیکھنی ہے، جب بھی میرے در پہ آؤ تو میرے نبی کا وسیلہ لے کر آؤ، میرے محبوب کا وسیلہ لے کر آؤ۔ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر۔ ایک مولوی کی میں نے خود تقریر سنی، میں نے خود اپنے کانوں سے سنی، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ تقریر کر رہا تھا کہ جو یوں کہتا ہے اللہم بجاہ نبی الکریم آتنی سوالی فقد اشرک، یہ اس کے لفظ تھے مولوی کے۔ اس نے کہا جو دعا مانگتا ہے میرے مولا نبی کے درجے کے صدقے، نبی کے صدقے میری یہ دعا قبول کر، تو وہ مشرک ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا، وہ دین اسلام ایمان سے خارج ہوگا۔ وہ ملا تقریر کر رہا تھا، وہ بھی ایسی مقدس جگہ پر کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کس جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ دوستان محترم، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں جو نہیں چاہتے کہ حضور کا امتی کوئی بخشا جائے۔ جبھی تو یہ روک لگا رہے ہیں، حضور کا وسیلہ لینے سے منع کر رہے ہیں، حضور کا توسل پکڑنے سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں۔ ارے ہم تو اس نبی کا وسیلہ لینے والے ہیں۔ دیکھیں نا، جب یہ معاملہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا تو دونوں سے خطا ہو گئی تھی، ابلیس سے بھی خطا ہوئی تھی اور آدم سے بھی لغزش ہوئی تھی۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت کو مت کھانا، اس کا میوہ مت کھانا، اور ابلیس کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرنا، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے بھی غلطی کی، اور حضرت آدم نے دانا کھا لیا، اس سے بھی لغزش ہو گئی، غلطی دونوں سے ہوئی، لیکن آدم نے حضور کا وسیلہ تھاما، اس کو معافی مل گئی، وہ کھویا ہوا مقام پا لیا، عزت کا تاج حاصل کر لیا، اور ابلیس اڑا رہا، ابلیس اس غلطی پہ اڑا رہا۔ میں کہتا ہوں اگر ابلیس بھی میرے نبی کا وسیلہ لے کر معافی مانگتا تو معافی مل جاتی۔ نہ ابلیس نے
میرے نبی کا وسیلہ لیا نہ ابلیس کے پیروکار حضور کا وسیلہ لیں گے. یہی راستہ ہے ان کے لیے جہنم میں جانے کا. اور آدم نے حضور کا وسیلہ لیا. آدم کی اولاد بھی، آدم کے جو سچے فرما بردار ہیں وہ بھی میرے نبی کا وسیلہ لیں گے اور جنت میں چلے جائیں. جب بھی کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، توجہ فرمائیں، انسان کو جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، مثلا قرضہ ہو گیا، بیماری ہو گئی، کوئی کیس ہو گیا، کوئی گھر میں تکلیف ہو گئی، بچوں میں تکلیف ہو گئی، ذہنی سکون ختم ہو گیا، پریشان دل رہنے لگا، یہ جو کچھ بھی ہمیں تکلیفیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اعمال کی شامت ہے، تمہارے بد عملوں کی وجہ سے، تمہارے بد عملوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری خطاؤں کی وجہ سے. کبھی روزی میں تنگی ہو جاتی ہے، کبھی گھر میں انبنت ہو جاتی ہے، کبھی قرضہ، کبھی بیماری، کبھی مصیبت، کبھی آفت، کبھی شامت، جو کچھ بھی تمہیں ملتا ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. تو اس گناہوں کو جب مٹا دو گے، گناہوں کی معافی لے لو گے تو تکلیفیں ساری دور ہو جائیں. اب بات کو سمجھیں، میری طرف ذرا توجہ کریں. ایک سوئی اٹھا کے مولوی عبد الغفور کو یہاں لگا دیتا ہوں، اس کو کیا ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ درد ہوگا. اب سوئی لگی ہوئی ہے، اب یہ بولتا ہے صحیح مجھے درد ہو گیا، مرشد جلدی کرو مجھے دم کرو. میں اس کو 10 بار دم کرتا ہوں، تھوڑی دیر فرحت ہو جاتی ہے، پھر پکارتا ہے صحیح مجھے درد نہیں چھوڑا، مجھے درد ہو رہا ہے. ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر صاحب مجھے بڑا بازو میں درد ہو رہا ہے. وہ ڈاکٹر بھی نہ بینا اس کو دوائی دے دیتا ہے، انجیکشن لگا دیتا ہے، پین ریلیف کے لیے، درد ختم کرنے کے لیے گولیاں دے دیتا ہے، انجیکشن کر دیتا ہے، لیکن درد نہیں چھوڑتا. کسی طبیب کے پاس چلا جاتا ہے، وہ اس کو خاکے دیتا ہے، وہ اس کو دوائی دیتا ہے، لیکن درد نہیں چھوڑتا. کیوں؟ کہ سوئی جو چبھی ہوئی ہے، درد جائے تو کیسے جائے؟ درد تو تب جائے گا جب پہلے سوئی نکال دی جائے گی، کیونکہ درد کی وجہ یہ سوئی کا چبھنا ہے. اگر سوئی نہیں نکالو گے درد نہیں جائے گا، چاہے دوائی لو، چاہے دم درود کرا لو، درد نہیں جائے گا جب تک سوئی نہیں نکالو گے. جو ہمیں تکلیفیں آ رہی ہیں یہ سوئیاں گناہوں کی چبھی ہوئی ہیں، اس لیے ہم پریشان ہیں، اس لیے ہم دردوں میں مبتلا ہیں کہ ہمیں ہمارے گناہوں نے ان مصیبتوں میں پھنسا دیا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ ہم چلے جاتے ہیں کسی عامل کے پاس، کوئی تعویذ لے لیتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس دوائی لے لیتے ہیں. میرے دوستو، یہ علاج نہیں جو تم کرا رہے ہو، علاج یہ ہے کہ میرے رب کے در پر لوٹ آؤ، رب سے معافی مانگو، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو. میرے مولا مجھ سے خطائیں ہو گئیں، جانے انجانے میں جو کچھ میں نے گناہ کیے ہیں، میرے مولا مجھے بخش دے، میرے مالک مجھے معاف کر دے. لیکن یوں معافی نہیں ملے گی، چاہے 300 برس تک روتے رہو.
ساری زندگی روتے رہو، معافی نہیں ملے گی. معافی ملے گی تب جب میرے نبی کا وسیلہ پکڑو گی. میرے مولا اپنے محبوب کے صدقے، والضحیٰ والے چہرے والے کے صدقے، میرے مولا میرے نبی کو جو تو نے رفعت، منزلت، مقام، درجہ عطا کیا، اس درجے کے صدقے میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے. میرے مولا میری یہ تکلیفیں دور کر دے، مجھے سکون اور راحت ملا دے. خدا کی قسم آج تم اللہ کے در پر رجوع ہو جاؤ، حضور کے توسل سے آج صدق کے دل سے دعا کر لو، اسی گھڑی تم پر رحمت کرمت نازل ہو. کرم کے دروازے کھل جائیں گے، پریشانیاں کافور بن کر اڑ جائیں گی. تمہاری تنگی اور تکلیف، تمہاری یہ پریشانیاں یوں اڑ جائیں گی کہ تمہیں پتہ تک نہ چلے گا. میرے دوستو یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے رب کو منانے کا، اور یہ طریقہ ہمیں اپنے ابا جان حضرت آدم سے پہنچا ہے. اور یہ جو میں نے روایت ابھی بیان کی آپ کے سامنے، جس کو میرے نبی کے پاک گھرانے سے یہ روایت آئی ہے، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام سیدنا زین العابدین، امام حسین مولا علی، یہ وہاں سے روایت آئی ہے. تو یہ ہمارے دکھوں کا مداوا تب ہوگا جب ہم اللہ کے در پہ رجوع ہوں گے اور وسیلہ پکڑیں گے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا مجھا مولا گناہ بخشایا، مجھا مالک گناہ بخشایا، وٹھی میرے محمد آئی آیا. ان کو عمل سجھے تو کمو کے، نکو آسرو سجھے تو کمو کے. کیاں کار ہے پنجی مال رایا، وٹھی میرے محمد آئی آیا. اے منجا مالک گناہ بخشایا، منجا مولا گناہ بخشایا، وٹھی میرے محمد آئی آیا. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
سبحان اللہ. حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاک نبی جلوہ گر تھے. حضور کی دربار لگی ہوئی تھی. سبحان اللہ. وہ کیسی دربار ہوگی, کیسی دربار ہوگی کہ میرے آقا جلوہ گر ہوں گے اور صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوگا. محفل حسین تجھی تجھا حسین مانا, محفل حسین تجھی تجھا حسین مانا, ہت میر پیر کے نانے بنا وکانا, محفل حسین تجھی تجھا حسین مانا, محفل حسین تجھی. حضرت میسرہ خدمت پاک میں عرض تو کرے یا رسول اللہ متی کنت نبیا. میرے محبوب مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ متی کنت نبیا. میرے محبوب آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کب سے تاج نبوت پہنے ہوئے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا لما خلق اللہ الارض واستوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. اے میسرہ سن, جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا, ساتوں آسمانوں کو برابر کیا, وخلق العرش, اور اللہ نے عرش کو پیدا کیا, کتب علی ساکل عرش محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء. جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا تو عرش کے جو ستون تھے نا, ان ستونوں پہ لکھ دیا کہ محمد اللہ کا رسول ہے, سب نبیوں کے آخر میں آنے والا ہے, تخلیق میں سب سے اول ہے, آنے میں سب سے آخر ہے, تو وہی اول ہے وہی آخر ہے. نگاہ عشق مستی میں, نگاہ عشق مستی میں, وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان, وہی یاسین وہی طٰہٰ. اے میسرہ سن لے, جب رب ذوالجلال نے عرش معلیٰ کو پیدا کیا تو اس کے ستونوں پر لکھ دیا محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. لوگ گھر بناتے ہیں, اپنا گھر بناتے ہیں, مثلا کسی کو اپنے بیٹے سے پیار ہے, مثال بات کو سمجھانے کے لیے, کسی کو اپنے بیٹے سے پیار ہے تو وہ اپنے گھر پر اوپر لکھا دیتا ہے, مثلا بیٹے کا نام عبد الغفور ہے تو لکھتا ہے عبد الغفور منزل, لکھتے ہیں نا. کسی کو اپنی بیوی سے پیار ہے, اس کی بیوی کا نام عائشہ ہے تو لکھتا ہے عائشہ منزل.
دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ گھر پہ بڑے حروف سے لکھ دیتے ہیں عائشہ منزل، یہ فلاں منزل. اللہ نے بلا تشبیہ بلا مثال، اللہ نے جب اپنا عرش بنایا جو جلوہ گاہ ربوبیت ہے، واستوى علی العرش، اللہ عرش پر جلوہ گر ہوتے ہیں. اس عرش پر جو جلوہ گاہ الوہیت ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا محمد الرسول اللہ. پیار کا بھی کوئی انداز ہوتا ہے. وہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے. اللہ مالک ہے، نبی مملوک ہے. وہ رب ہے، یہ بندہ ہے. خدا نہیں لیکن خدا کے نام سے جدا نہیں. ہاں اپنے جلوہ گاہ عرش پر لکھ دیا محمد الرسول اللہ. اور آگے یہ بھی لکھ دیا خاتم الانبیاء. کہیں کوئی قادیانی کھڑا ہو جائے، کہیں کوئی مسیلمہ کذاب کا پیروکار اٹھ جائے، وہ نبوت کا دعویٰ کر دے، کوئی بھول کر اس کے پیچھے اس کا پیروکار نہ بن جائے، رب ذوالجلال نے عرش پہ لکھ دیا کہ خاتم النبیین ہے تو محمد مصطفیٰ ہے. لوگوں اس کے بعد کسی کو نبی نہ ماننا، کسی کی نبوت پر ایمان نہ لانا، کسی کو نبی تسلیم ہی نہ کرنا، کیونکہ نبوت کی آخر میں آنے والا ہے تو میرا محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی ہے، حدیث آگے چل رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ الَّتِي أَسْكَنَهَا آدم وحوا. اللہ تعالیٰ نے وہ جنت جب پیدا کی جس میں آدم اور حوا کو ٹھہرایا تھا، جب وہ جنت پیدا کی فَكَتَبَ اسْمِي عَلَى الْأَوْرَاقِ، تو اللہ تعالیٰ نے میرا نام اس جنت کے جو دروازے تھے ان پر میرا نام لکھ دیا. والابواب، جو پھاٹک تھے، دروازے تھے، ان پر میرا نام لکھا. اور جنت کے جتنے بھی درخت تھے ان کے پتے پتے پر میرا نام لکھ دیا. والکباب، جو جنت کے کبے تھے نا، گنبد تھے نا، ان پر میرا نام لکھ دیا. والخیام، جو جنت کے خیمے تھے ان پر میرا نام لکھ دیا. وآدم بین الروح والجسد، آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی وجود آدم پیدا نہیں ہوا تھا، تو جنت کے جگہ جگہ پر میرا نام رب نے لکھ دیا. سبحان اللہ. بھئی میری طرف توجہ کریں. کچھ وقت پہلے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، مجھے ایک مرید ہیں محبت والے، مجھے دعوت دی کہ حضرت میرے گھر آئیں، میرا لنگر کھائیں. میں گیا، وہ محبت سے بلا رہا تھا، میں اس کے گھر گیا تو اس کے گھر کو میں نے دیکھا، ادھر لکھا ہوا ہے دلبر سائیں، ادھر دلبر سائیں، ادھر دلبر سائیں، ادھر ادھر ادھر، پورے گھر پہ ادھر ادھر دلبر سائیں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا بھئی یہ تو نے کیوں لکھا ہے، میرا نام کیوں لکھا ہے اتنی مرتبہ؟ بولا سی یہ میرا گھر ہے، میری پیٹھک ہے، یہاں بیٹھتا ہوں، کبھی میرا منہ ادھر ہو تو مرشد کا نام میرے سامنے ہو، کبھی منہ ادھر ہو تو بھی مرشد کا نام میرے آگے ہو. مجھے آپ کے نام سے پیار ہے، اس لیے آپ کا نام پورے گھر میں لکھ دیا ہے تاکہ جدھر میری نظر ہو میرے مرشد کا نام میرے سامنے ہو. ارے یہ مرید کی محبت ہے اپنے مرشد کے ساتھ، وہ اللہ کی محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ. جو اپنا عرش ہے اس پر محبوب کا نام لکھ دیا، جنت کے پتے پتے پر حضور کا نام لکھ دیا.
ایک روایت میں ہے جنت کے جتنے بھی درخت ہیں ہر درخت کے تنے پر اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام لکھ دیا، ہر ٹہنی پر، ڈالی پر، درخت کے پتے پتے پر حضور کا نام لکھ دیا۔ جنت کے پھاٹک ہیں، دروازے ہیں، کبے ہیں، خیمے ہیں، راہداریاں ہیں، گیلریاں ہیں، جہاں سے آنا جانا گزرنا، ہر جگہ پر اللہ نے اپنے حبیب کا نام لکھ دیا۔ کیوں؟ کہ یہ جو جنت میں جائیں گے نا، جانا ہے نہیں جانا؟ یہ جو جنت میں جائیں گے وہ جب جنت میں بیٹھے جدھر نظر اٹھائیں وہاں محمد الرسول اللہ لکھا نظر آئے۔ ان کو پتا چلے کہ یہ جنت یوں ہی نہیں بنی، یہ جنت بنی ہے تو محمد عربی کے صدقے بنی ہے۔ یہ جنت یوں ہی نہیں ملی، اگر ملی ہے تو محمد مصطفیٰ کے طلبوں کی برکت سے ملی ہے۔ حضور کا در چھوڑ کر کہاں مارے مارے پھرتے ہو، کہاں پھٹک رہے ہو؟ اگر بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب پوچھتے ہیں کہ میلاد منائے نہیں منائے؟ مولی صاحب میلاد منائے نہیں منائے؟ یہ سوال تو نے پوچھا کیوں؟ محبوب کے آنے کی خوشی پر تو پوچھتا ہے منائے نہیں منائے؟ کیسا تو محب ہے، کیسا تو عاشق ہے کہ دلیل پوچھتا ہے؟ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ یار تیرا تیرے پاس آئے اور تو مولوی سے پوچھے کہ خوشی مناؤں یا نہیں مناؤں۔ اس سے تو ڈوب کر مرے تو یہ بہتر ہے، تیرے جینے سے تیرا مرنا بہتر ہے کہ تو پوچھتا ہے کہ حضور کا میلاد منائے نہیں منائے۔ کبھی عاشق پوچھتا ہے کہ میرا یار میرے در پہ آئے، میرا محبوب میرے آنگن میں آئے؟ ارے وہ تو ترستا ہے، اس کی نگاہیں تڑپتی ہیں کہ کب یار کا جلوہ نظر آئے گا، کبھی محبوب میرے دوارے پہ آئے گا۔ وہ تو عیدوں سے بڑی عید ہوگی۔ محدث حجاز سیدی محمد بن علوی فرماتے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی نہیں کہو، عید نہیں کہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک کہتے ہو لیکن ہم مجبور ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس عید کا لفظ سب سے بڑی خوشی کے لیے لفظ بولتے ہیں عید، ہمارے پاس اس سے بڑا اگر کوئی لفظ ہوتا تو عید نہ بولتے، وہ لفظ بولتے جو اس سے بڑا لفظ ہو، کیونکہ میلاد پاک کی خوشی عید کی خوشی سے کہیں زیادہ خوشی ہے، لیکن ہم مجبور ہیں کہ اس بڑی خوشی کے لیے ہمیں اور کوئی لفظ نہیں ملتا، اس لیے مجبوراً کہتے ہیں عید میلاد النبی۔ ورنہ عید کا لفظ بہت چھوٹا ہے، حضور کی آمد کی خوشی عید کی خوشی سے کہیں اعلیٰ بالا عرفہ زیادہ ہے۔ اگر عید الفطر ملی ہے تو حضور کے صدقے ملی ہے، عید الاضحیٰ ملی ہے تو سرکار کے صدقے ملی ہے، اگر ہمیں رمضان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، ایقان ملا، خود رب رحمان ملا تو حضور کے صدقے ملا۔ جنت ملے گی تو حضور کے صدقے ملے گی۔ پھر اس محبوب کے آنے کا خوشی تو ہوگی۔ جی بولو، کس کس کو خوشی ہوتی ہے؟
ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی، تیری صورت جو تکی، تیری صورت جو تکی تے محبت ہو گئی پکی، جنت واسطے پکی اے رسید ہو گئی، ملاقات حبیب ساڈی ساڈا حج اکبری، ساڈا حج اکبری، تیرا اچا ہے نامہ، کتنا اونچا ہے کہ عرش کے کنگروں پر میرے نبی کا نام، تیرا اونچا ہے نامہ تینا کوئی پرچھاواں۔ دیکھیں مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، باہر نکلو سورج ہے، دھوپ میں سایہ ہوگا نہیں ہوگا؟ کوئی ایک بندہ تم میں سے دکھاؤ جس کا سایہ نہ ہو۔ کراچی کہتے ہیں 2.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، پورا کراچی کا شہر ڈھونڈ لاؤ، کوئی ایک آدمی دکھاؤ جس کے وجود کا سایہ نہ ہو۔ یہ پورا پاکستان 22 کروڑ لوگ بستے ہیں، پورے پاکستان میں کوئی ایک بندہ دکھاؤ جس کے وجود کا سایہ نہ ہو۔ عرب چلے جاؤ، عجم چلے جاؤ، اس وقت دنیا میں 1.5 ارب مسلمان بستے ہیں، کوئی ایک مسلم یا غیر مسلم، کوئی کسی مذہب والا، کسی قوم قبیلے والا، ایک بندہ دکھاؤ جس کا سایہ نہ ہو۔ انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس کے وجود کا سایہ نہ ہو۔ یہ وجود ہے تو وجود محمد مصطفیٰ ہے۔ ارے جس کے بدن کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں ہو سکتا ہے؟ اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے برابر کون ہو سکتا ہے جس کا رب کائنات نے سایہ تک پیدا نہ کیا؟ تیرا اونچا ہے نامہ تینا کوئی پرچھاواں، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ کیرا مدینے والے جو مرید، ہاں سچی تھا چاہو جے کہ مجھا مرید آئے ہو نا، ماں تمہاں کے مدینے والے جے حوالے تو ماں بھی مدینے والے جو مرید، تمہاں بھی سب مدینے والے۔ تیرا اونچا ہے نامہ تینا کوئی پرچھاواں، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، ملاقات حبیب ساڈی ساڈا حج اکبری۔ جوش نہ ہے دا میں ولولے سانچو، تیریاں تک کے اداواں ملاقات حبیب ساڈی ساڈا حج اکبری، تیری صورت جو تکی تے محبت ہو گئی پکی، جنت واسطے پکی اے رسید ہو گئی، جنت واسطے پکی اے رسید، ملاقات حبیب ساڈی ساڈا حج اکبری۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ وہ ان سونے جے اچن جی خوشی تو تھیندی نا، ہاں
سبیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ بولو حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا ارے کج کو لاؤ ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے حضور آ گئے سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گداؤ نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے حضور آ گئے ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے سرور آ گئے حضور آ گئے وہ نور آ گئے بولو حضور آ گئے ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ غلاموں سجاؤ حضور آ گئے
حضور آ گئے ہیں، سبحان اللہ۔ جس وقت میرے آقا آئے اندھیرے اجالوں میں بدل گئے، اما آمنہ کا گھر چمک گیا، مکہ مکرمہ کے در و دیوار چمک گئے، چار سو رحمتوں کے برسات برسنے لگی، ہر طرف خوشبو خوشبو ہی خوشبو ہو گئی، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہو گئی، دنیا کے اندر ایک رحمت کا سما بند گیا، جنت کی حوریں نغمات گانے لگیں کہ سرور عالم آ گئے، فرشتے آسمانوں سے زمینوں پر اتر آئے، اما آمنہ کا گھر روشن ہو گیا۔ جب جلوہ گری ہوئی تو اما فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ اما فرماتی ہیں کہ جب حضور آئے تو سرما لگا ہوا تھا، غسل دیا ہوا تھا، تیل لگا ہوا تھا، بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، خوشبو لگی ہوئی تھی۔ جب آقا آئے تو میرے نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے، ہونٹ مبارک ہل رہے تھے اور آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، میرے پروردگار میری امت مجھے بخش دے، میری امت مجھے بخش دے، میری امت مجھے بخش دے۔ جب آئے تو امت کو غلاموں کو یاد کرتے آئے، اور جب محشر کا میدان ہوگا ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، مجھے میرا سر کا خیال ہے، میرا نبی کہے گا امتی امتی۔ سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے، وہ میرے نبی دیاں شانہ، آنکھوں میرے نبی دیاں، رب سونے کائنات بنائیے، یار دی خاطر ساری بزم سجائیے، رب نے دکھائیاں شانہ یار دیاں، رب نے دکھائیاں شانہ، سونے من مونے من ٹھار دیاں، سارے نبی نے میرے آقا دیاں شانہ، اللہ دی رحمت دا بادل وریا آئے، ماہ ربیع الاول دا چن چڑھی آئے، رتاں آئیاں جگ تے بار دیاں، رتاں آئیاں جگ تے بار دیاں، سونے من مونے من ٹار دیاں، میرے آقا دیاں شانہ،
میرے نبی آئے تو ہمارے لیے قرآن ساتھ لائے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بلا شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور اکیلا نہیں آیا، اپنے ساتھ روشن کتاب لایا ہے. قرآن مجید لایا، فرقان حمید لایا، روشن شریعت لایا، زندگی گزارنے کا دستور العمل لے کر آیا. تمہیں سکھانے آیا، پڑھانے آیا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے آیا. شادیاں کی تو تمہیں سکھایا شادی کس طرح کی جاتی ہے. کھانا کھایا تمہیں کھلانا سکھایا، پیا تمہیں پینا سکھایا، چلے تمہیں چلنا سکھایا، بیٹھے تمہیں بیٹھنا سکھایا، آرام کیا تو تمہیں آرام کرنا سکھایا. اور قرآن نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہارے پاس تمہاری جانوں میں سے رسول آیا ہے. تمہاری جانوں میں سے، تمہاری جانوں میں سے آیا ہے، یعنی بشر بن کر، انسان بن کر آیا ہے تمہارے پاس تاکہ تمہیں انسانیت سکھائے. کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب کچھ سکھایا تو مدینے والے آقا نے سکھایا. بولو، جو کچھ میرے آقا نے سکھایا کیا تم بھی اس پر عمل کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کرو. قرآن فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے وہ پکڑو، وہ لے لو، جو دیتا ہے وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے تجھے میرا رسول روکے، منع کرے تو تم رک جاؤ. قرآن فرماتا ہے نبی کا کہنا مانو، جو حکم دے اس پر عمل کرو، جسے روکے اسے رک جاؤ. تو کیا مانو گے؟ نبی کا فرمان مانو گے؟ جی، نبی فرماتا ہے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا کہنا مانو، مانو گے؟ ماں باپ کے کہنے پہ فرمان برداری کرو گے؟ نبی فرماتا ہے مونچھیں کٹواؤ داڑھی رکھاؤ، مانو گے؟ نبی فرماتا ہے زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، نشہ نہ کرو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، مانو گے؟ نبی فرماتے ہیں 5 وقت نماز پڑھو، پڑھو گے؟ پڑھو گے؟ نبی فرماتے ہیں اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، کرو گے؟ آج بھی لڑکے آیا ہے، جاؤ صلح کرنا، یہاں سے جاؤ نا صلح جا کے کرنا. یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ مار پٹائی ٹھیک نہیں، محبت رکھو، محبت محبت. میرے آقا فرماتے خیرکم خیرکم لنسائہ و بناتہ، تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ آدمی اچھے نہیں جو اپنی بیویوں کی پٹائی کرتے، مار کٹائی کرتے. اچھے بنو گے یا برے بنو گے؟ نبی کی زبانی اچھے بنو گے یا برے بنو گے؟ اچھے تو وہ ہیں جو اپنی گھر والیوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. اور برے ہیں وہ، نبی کی زبانی برے ہیں وہ جو اپنی بیویوں کو مار پٹائی کرتے ہیں. اچھے بنو گے نا؟
تو اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ، اسلام پہ خود بھی عمل کرو، اپنے گھر والوں کو بھی عمل کراؤ۔ اگر شادی ہوتی ہے نا گھر میں تو جاؤ کسی عالم سے، صالح عالم سے پوچھو کہ میں بیٹے کی شادی کرا رہا ہوں، اسلام کیا فرماتا ہے۔ کسی عالم سے پوچھو کہ بیٹی کی شادی کرانا چاہتا ہوں، بتاؤ جہیز کیا دوں، شادی کس طرح کراؤں، اسلام کیا کہتا ہے، طریقہ کیا ہے۔ کرو گے؟ یہ ڈھول ڈھمکے گانا بجانا، وہ بڑے پٹکے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، بڑی بینڈیں باجے لے کر آتے ہیں، دیکھیں نا، یہ ڈھول ڈھمک کے بجانا، یہ غیر شرعی ریتیں اور رسمیں کرنا، میرے دوستو ان بری عادتوں کو چھوڑ دو، میرے نبی کے طریقے کو اختیار کر لو۔ آج میں آپ کو 5 حدیثیں بتاتا ہوں، 5 اس شرط پر کہ تم اس پر عمل کرو گے۔ جی سناؤں؟ پہلی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ادیم النظر فی المصحف، ہمیشہ قرآن مجید میں نگاہ رکھو، یعنی قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سے محبت رکھو، صبح اٹھو قرآن کا دیدار کرو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، کرو گے؟ مانو گے؟ نبی کا فرمان مانو گے؟ یہ پہلا سبق۔ اور دوسرا سبق ہے، میرے آقا نے فرمایا جب تمہارے پاس لوگ اپنی حاجتیں ضرورتیں لائیں تو ان کی حاجتیں پوری کیا کرو، یہ سمجھو کہ اللہ کا تمہارے اوپر بڑا انعام ہے کہ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، کرسی دی ہے، علم دیا، عمل دیا، عقل دیا، فہم دیا، تبھی تو لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ لوگ آ کے تمہیں کہتے ہیں یار میری یہ حاجت ہے، میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تب تو لوگ تمہارے پاس آئے۔ اگر تم لوگوں کی حاجتیں پوری کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے انعامات کو اور بڑھائے گا، اور بڑھائے گا، اور بڑھائے گا۔ اگر تم اللہ کے بندوں کی حاجتیں پوری نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں تم سے کھینچ کر لے کر کسی ایسے کو دے دے گا جو اس کی مخلوق پر رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اگر تم 2/3 میجارٹی پر چن کر وزیر اعظم بن جاؤ اور تم اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرو گے تو یہ وزارت عظمیٰ تم سے کھینچ کر کسی کھلاڑی کو، کسی کپتان کو دے دو گے، اور تم دھکے کھاؤ گے کورٹوں کے، تم در در کی ٹھوکریں کھا کر کہو گے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ سوچا نہیں سوچا؟ غور کیا نہیں کیا؟ یہ کوئی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے؟ نہیں، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں، کورٹ تو میرے رب کی ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں، یہ فیصلے ادھر سے ہوتے ہیں۔ اگر تم، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، کوئی بندہ آتا ہے میں مسکین ہوں، میری بیٹی کی شادی کرنی ہے، میری مدد کرو، اور تم ہوتے ہوئے بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن تم اس کی مدد نہیں کرتے تو سوچ لو، دیکھ لو، یہ دولت اللہ کی امانت ہے، اسے دینے میں بھی دیر نہیں لگتی تو لینے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ منٹوں کے کھیل ہوتے ہیں، منٹوں اور گھنٹوں کے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ،
بھٹو صاحب کہتے تھے میں کمزور ہوں میری کرسی تو کمزور نہیں. اس وقت قومی اتحاد کی 9 پارٹیاں اٹھی تھی اس کے خلاف. وہ کہتا تھا کہ وہ 9 ستارے ہیں میں 14ویں کا چاند ہوں. یہ بھٹو کے لفظ تھے. کہتا تھا کہ وہ 9 ستارے ہیں میں 14ویں کا چاند ہوں. میں کمزور ہوں میری کرسی تو کمزور نہیں. فیصلہ ہو گیا منٹوں میں. ایک سپاہی کو اللہ نے تخت پر بٹھا دیا اور اس مضبوط کرسی والے کو اللہ تعالیٰ نے پھانسی گھاٹ پہ بٹھا دیا. یہ بادشاہی میرے رب کی ہے. یہ میرے رب کی حکومت ہے. مغرور مت بنو, تکبر مت کرو, اکڑ کر مت چلو. اللہ کی زمین پر گردن جھکا کے نیاز مندی سے چلا کرو. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی نیاز مندی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کوئی ان کے ساتھ جہالت کرتا ہے, اس کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا ہے, تو اس سے برائی کرنے کے والے کے ساتھ برائی نہیں کرتے, اس کو کہتے السلام علیکم, سلام کر کے نکل جاتے. کوئی جھگڑا کرتا ہے, کوئی گالی بکتا ہے, تو گالی دینے والے کو گالی نہیں دیتے, اس کو بھی سلام کر کے نکل جاتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے یہ رب کی طرف سے انعام ہے تمہارے اوپر. یہ اللہ کی عطا ہے تمہارے اوپر. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو ضرورت مند بنا کر تمہارے در پہ بھیجتا ہے. کوئی آ کے کہتا ہے کہ یار یہ میں مسجد بنا رہا ہوں میری مدد کرو. اگر تو نے 5 بوریاں دے دی تو کیا کمی پڑے گی؟ اگر تو نے کسی بیمار کا علاج کرا دیا, کسی بیٹی کا جائز جہیز دے دیا, کسی غریب کی تو نے مدد کر دی, تو کوئی کمی نہیں آئے گی. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ خیرات دینے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا, بڑھ جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سبق ہے میرے آقا نے سکھایا کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی عزت ملے, دولت ملے, شہرت ملے, علم ملے, قلم ملے, کرسی ملے, اقتدار ملے, کوئی اچھی پوسٹ ملے, تو اللہ کے بندوں کے کام کرو. مجھے شناختی کارڈ بنانا تھا. وہ شناختی کارڈ آفس میں گیا, بڑی گرمی تھی دادو میں, بڑی شدت کی گرمی تھی. میں گیا, اس نے کہا یہ کاغذ کم ہے, یہ کاغذ لاؤ. پھر میں گھر گیا, کاغذ لے آیا. پھر کہا کہ یہ فلاں کاغذ نہیں ہے. پھر گیا, پھر وہ دوسرا کاغذ لایا. پھر کہا آج نہیں کل آنا. پھر کل گیا. 20-25 مرتبہ اس نے مجھے بھگایا. 20-25 دفعہ. شناختی کارڈ بنانا ہے, وہ اس کا حق ہے, بنا کے دے. میں پاکستان کا شہری ہوں, لیکن اس نے مجھے 20-25 مرتبہ گرمی میں بھگایا. آخر جب اس نے شناختی کارڈ مجھے دیا تو کہا حضرت آپ میرے لیے دعا کرنا. میں نے کہا پہلے تم میرے لیے دعا کرو پھر میں دعا کروں گا. اس نے کہا میں دعا کروں؟ میں نے کہا ہاں, اللہ سب کی سنتا ہے, تم میرے لیے دعا کرو. قاسم میں کیا دعا کروں؟ میں نے کہا تم میرے لیے یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ پھر کبھی میرا تیرے میں کام نہ ڈالے, کبھی تیرا منہ نہ دیکھوں. اس نے کہا سی آپ ناراض ہو گئے؟ میں نے کہا ناراض کی کوئی بات ہے, تو نے میری جڑ پر اکھیڑ دی ہے, بھگا بھگا کے مجھے ادھموا کر دیا ہے. دیکھیں نا, کوئی آفیسر بنتا ہے تو جائز کام لوگوں کے نہیں کرتا. اس کا مقصد تھا کچھ پیسے دے, اور میں دینے والا نہیں تھا. میں نے کہا وہ کوئی کسی مسجد میں دوں تو مجھے اجر تو ملے گا نا. الراشی والمرتشی والرائش بینہما فی النار.
رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، رشوت کا سودا بنانے والا، بیچ میں دلالی کرنے والا. کبھی آفیسر خود نہیں لیتا، بیچ میں دلال بٹھائے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں رائش. میرے آقا نے فرمایا کہ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا اور رائش جو دلالی کرتا ہے، یہ تینوں جہنم کی آگ میں جائیں گے. تو میرے دوستو، اگر کوئی تمہارے پاس کسی کام سے آئے تو اس کی مدد کرو. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اللہ کے دیے میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو. کرو گے؟ یہ نبی کا فرمان مانو گے؟ اور ایک حدیث ہے جو بڑے کام کی ہے. میرے آقا نے فرمایا اذا عجزت فقل حسبی اللہ. جب تو کسی کام میں عاجز ہو جائے تو کہہ دے کہ حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. کسی کے پاس گیا کوئی امید لے کر اور وہ کام نہیں کرتا تو یوں کہے حسبی اللہ. کوشش کی کام نہ بنا تو کیا کہے گا؟ گھوڑا مر گیا، میرا کام نہیں ہوا. کہتے ہیں نا، لوگوں کی عادت ہے، گھوڑا یہاں سے باپاڑے اباڑے. نہیں، جب کوئی کام نہیں بنتا تو کیا کہو گے؟ حسبی اللہ. بولو بولو. یاد رہے گا؟ یاد رہے گا؟ کوئی بھی کام نہ بنا، گھبراؤ نہیں، بولو. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ راستہ کوئی نہ کوئی کھول دے گا. گاڑی کو ہاتھ دیا کہ بھئی میں دربار پہ صالح آباد جا رہا ہوں، گاڑی نہیں رکی، گھبراؤ نہیں، بولو حسبی اللہ. یہ گئی تو اور آ کے کھڑی ہو جائے گی بغیر ہاتھ دینے کی. دیکھو، بولو حسبی اللہ. کسی کے پاس کام کے لیے گئے، یار میری مدد کرو، میں غریب ہوں، مسکین ہوں. کام نہیں کیا، گھبراؤ نہیں. اس نے نہیں کیا، کیا بولو گے؟ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح تمہارا بگڑا ہوا کام بنا دیتا. میرے خیال میں یہ سبق کافی ہے. جی بس عمل کرو تو یہ سبق کافی ہے. اللہ میرا کہنا، آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. اللہ